کہ قرآن مجید کے سورہ نمل کو آپ پڑھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کے واقعے کو آپ پڑھیے کہ واقعہ بڑا طویل ہے، ایک مرتبہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، صرف میں اشارہ کروں گا کہ ملکہ بلقیس جو بہت بڑی ملکہ ہیں، یمن کی سلطنت کی بہت بڑی ملکہ ہے، جب حضرت سلیمان سے ملنے آئی تو بلقیس ملکہ کا غرور اس کا تخت تھا، اس ملکہ کا غرور اس کا تخت تھا، اور وہ تخت بہت بڑے محل کے اندرونی حصے میں بہت ہی اندر تھا جس پر وہ بیٹھا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان کو خبر ملی کہ ملکہ بلقیس آپ کے علاقے میں داخل ہو چکی ہے، بس کچھ دیر میں آپ کے پاس پہنچنے والی ہے، تو آپ نے بھرے دربار میں اعلان کیا کہ کوئی ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لائے، میرے دربار میں لائے، کوئی ہے؟ تو مذاق ہے بھائی کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے ایک تخت کو، وہ بھی معمولی تخت نہیں ہے جو سر پہ اٹھا کر لائے، بلکہ اس تخت کا رقبہ میں بتاتا ہوں 40 مربع گز، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی گولائی اگر آپ ناپیں گے تو حساب ملتا ہے 40 مربع گز میں جملہ وہ اتنا بڑا تخت تھا، اسے لانا ہے، اور ملکہ کبھی بھی اندر آنے والی ہے۔ تو مگر حضرت سلیمان اپنے وقت کے نبی ہے، آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو اس تخت کو لائے، تو قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے اعلان کیا تو دربار میں جنوں کی جماعت بھی تھی، ایک جن اٹھا، جن کی طاقت بھی بہت بڑی ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے جن کی طاقت، تو ایک جن اٹھا اور اس جن نے کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے میں لا لوں گا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا ٹائم بتاؤ کب تک لاؤ گے؟ تو جن نے کہا کہ آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے لا لوں گا۔ کیا کوئی دیر تھی اس میں؟ یہ تو بہت جلدی تھی، اور کمال والی بات تھی کہ اتنی دور سے دربار ختم ہونے سے پہلے تخت کا لانا کوئی مذاق نہیں تھا، کوئی مذاق نہیں تھا، اور وہ بہت بڑی طاقت کا مالک تھا، جن وہ بہت بڑی طاقت کا مالک تھا، تو کہا کہ دربار ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے چاہیے۔ پھر پوچھتے ہیں ہے کوئی جو اس جن سے پہلے تخت کو میرے پاس لے کر آئے؟ تو گویا حضرت سلیمان یہاں بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی ایک طاقت ایسی بھی ہوتی ہے جو طاقت نہ عام انسان کے پاس ہوتی ہے نہ جن کے پاس ہوتی ہے، اور وہ طاقت خاص ہے، مخصوص ہے، اور وہ خاص لوگوں کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے۔ تو جن نے کہا میں لاؤں گا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام جن جیسی مضبوط طاقت کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو جلدی لائے، تب یہاں قرآن کہتا ہے کہ اب کی بار اٹھنے والا کوئی جن نہیں تھا بلکہ اللہ کا ولی تھا۔ جو حضرت سلیمان کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھے، اور مفسرین ان کا نام لکھتے ہیں آصف بن برخیہ، وہ اٹھے، اور ان کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، جو اٹھے نا، جو اللہ کے ولی اٹھے نا، ان کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے یہ اٹھنے والا یہ معمولی بندہ نہیں تھا، اس کے پاس معمولی طاقت نہیں تھی، بلکہ رب کہتا ہے وہ اٹھا۔ کون اٹھا؟ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، یہ اٹھنے والا وہ ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، جس کے پاس رب کے کلام کا علم تھا۔ تو اٹھنے والا اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا ہے، اٹھنے والا رب کے کلام کا علم رکھنے والا ہے۔ دیکھیے کتاب پڑھنا الگ ہے، کتاب کا علم رکھنا الگ ہے، کتاب کا علم رکھنا الگ ہے۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اٹھنے والا معمولی نہیں تھا، بلکہ اٹھنے والا اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا ہے۔
اور وہ کتاب کون سی تھی؟ زبور. وہ قرآن نہیں تھی، ذہن میں رکھیے، وہ قرآن نہیں تھی، زبور. تو اٹھنے والا زبور کا علم رکھنے والا تھا، صرف پڑھنے والا نہیں تھا، زبور کا علم رکھنے والا تھا. تو جو اللہ کی کتاب زبور کا علم جس بندے کے پاس مکمل آ جائے، اس کی طاقت دیکھی عنده علم من الکتاب، کہ وہ اٹھا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. اور اس ولی نے کیا کہا کہ حضور میں لاؤں گا، میں لاؤں گا، مجھے اجازت دیجیے. تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کب تک لاؤ گے، کب تک لاؤ گے؟ تو مفہوم بتا رہا ہوں. آپ نے کہا اجازت دیجیے، پلک جھپکتے ہی لا لوں گا، پلک جھپکتے ہی لا لوں گا. تو وہ جن کی طاقت تھی جس نے مہلت پوچھی، یہ اللہ کی کتاب کی طاقت ہے جس کے پاس کوئی مہلت نہیں ہے، بس ارادہ ضروری ہے، ارادہ ضروری ہے. تو جو اللہ کی کتاب رکھنے والا کا علم رکھنے والا ہے وہ مہلت نہیں پوچھ رہا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ آپ حکم دیجئے، پلک جھپکتے ہی حاضر کر دوں گا. حضرت سلیمان نے کہا لائیے. پلک جھپکا گیا، تخت آیا، اور ساری دنیا حیران ہے ولایت کی طاقت کو دیکھ کر، ولایت کی طاقت کو دیکھ کر. تب یہاں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو رب کی کتاب کا علم رکھے، جو رب کی کتاب کا علم رکھے، صرف کتاب پڑھے نہیں. وقال الذی عنده علم من الکتاب، اٹھا وہ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، رب کے کلام کا علم تھا. اور وہ کلام کون سا تھا؟ زبور. تو اللہ کے ولی عاصف بن برقیہ جن کے بارے میں رب کہتا ہے کہ زبور کا علم ان کے پاس تھا. تو جس ولی کے پاس زبور کا علم آ جائے، اس ولی کی طاقت ایسی کہ لمحوں میں دور و دراز سے چیزیں آ جائیں، دور و دراز سے چیزیں آ جائیں. تو زبور تو قرآن سے بڑی کتاب نہیں ہے، سارے کتابوں کی سردار قرآن ہے، سارے کتابوں سے بڑی قرآن ہے. تو جب زبور کا علم، زبور کی کیفیتیں، زبور کی اسرار و رموز اگر کسی ولی کے سینے میں آ جائے تو ان کی طاقت کا عالم یہ ہے. تو قرآن کا علم، اللہ کی کتاب کا علم اگر کسی ولی کے سینے میں آ جائے تو اس کی طاقت اور قوت کا عالم کیا ہوگا، طاقت اور قوت کا عالم کیا ہوگا. پھر ذرا دیکھیے میرے دوستو کہ عنده علم من الکتاب، یعنی کہ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم آ جائے تو اس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. تو ایک بات پتا چلی کہ قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن کا علم لینا اور ہے. جو قرآن پڑھتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، اور جسے قرآن کا علم آ جاتا ہے تو زمانہ اس کے تابع ہو جاتا ہے، ہوائیں اس کی تابع ہو جاتی ہیں، بادلیں اس کے تابع ہو جاتے ہیں. تب یہاں ایک چیز غور کرو کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہو، جس کے پاس اللہ کے کلام کا علم ہو، تو اس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں. یہ رب بتا رہا ہے اس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو اب ذرا آئیے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ بڑی مشہور بات ہے، بڑی مشہور بات کہ اللہ نے سارے قرآن کے علم کو سورہ فاتحہ میں رکھا. اللہ نے سارے قرآن کے علم کو سورہ فاتحہ میں رکھا، اور سارے سورہ فاتحہ کے علم کو بسم اللہ میں رکھا، اور سارے بسم اللہ کے علم کو اس کی پہلی با میں رکھا، اور سارے با کے علم کو اس کے نیچے کے نقطے میں رکھا. اور مولا علی کہتے ہیں کہ میں وہی نقطہ ہوں، میں وہی بسم اللہ کے با کا نقطہ ہوں. تو گویا کہ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ کتاب کا علم، قرآن کا علم
اگر جاری ہوتا ہے تو سینہ با سینہ جاری ہوتا ہے. اور یہ چیلنج بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوسیلے مصطفیٰ قرآن کا مکمل باطن علم اگر کسی کے سینے میں داخل کیا ہے تو وہ مولا علی مشکل کشا کے سینے میں ہے. مولا علی مشکل کشا کے سینے میں ہے. تو اب ہر کسی کو کتاب کے علم منتقل ہوا تو وہ مولا علی کی عطا سے منتقل ہوا. اسی لیے میرے دوستو 1400 سال کی تاریخ سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک دیکھ لو کہ روحانی سفر کا آغاز مولا علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اور کوئی خانقاہ کا شجرہ علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اور کوئی عرس مولا علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. مولا علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو یہ کتاب کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مولا علی کی ذات میں منتقل ہوا. مولا علی کی ذات سے حسن و حسین میں منتقل ہوا. حسن و حسین سے ان کی اولادوں میں منتقل ہوتے ہوئے سرکار سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام میں منتقل ہوتا ہے. اب حضرت امام جعفر صادق میں منتقل ہوتے ہوئے ان کی آل و اولاد میں یہ کتاب کا علم پھیلتے گیا. اتنا پھیلا حضرت امام جعفر صادق سے یہ کتاب کا علم کہ الحمدللہ محبوب نگر کی سرزمین پر سرکار مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں یہ کتاب کا علم ہم تک بھی پہنچا. یہ کتاب کا علم سرکار مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ہم تک پہنچا. تو حضرات محترم تو اب جس کے پاس رب کی کتاب کا علم ہوتا ہے اس کی کیفیات کا عالم کیا ہوتا ہے. ایک چیز یاد رکھیے حضرات محترم کہ ولی کہتے کسے ہیں. سب سے پہلی بات ولی کہتے کسے ہیں. دنیا میں رہ کر دنیا سے گم ہونے والی ذات کا نام ولی ہے. دنیا میں رہ کر دنیا سے گم ہونے والی ذات کا نام علم ہے. اور جس کے پاس مولا علی کے عطا سے رب کی کتاب کا علم آ جاتا ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں. علم لدنی آ جاتا ہے تو یاد رکھو دنیا کی سارے پردے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے زور اٹھا دیتا ہے. میرے دوستو حضرت مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ذات سے محبوب نگر کی سرزمین ناواقف ہے. بلکہ میں میرا اعتقاد بتاتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان کا جی چاہے اگر کسی مسلمان کا جی چاہتا ہے کہ وہ نجف جائے اور مولا علی کے روزے پر حاضری دے اور اس کے پاس حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ نجف جا کر مولا علی کے روزے پر حاضری نہیں دے سکتا تو میں اس کے لیے مشورہ دیتا ہوں کہ وہ سرکار مردان علی شاہ کے روزے پر پھیل جائیں. اس لیے کہ سرکار مردان علی شاہ مولا علی کے پوترے کا نام ہے. مردان علی شاہ یہ مولا علی کے پوترے کا نام ہے. امام جعفر صادق کے خون کا نام ہے. جعفری ہے آپ حیدری ہے. تو حضرات محترم اور تھوڑا یہ کہ سرکار مردان علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے پاس کی کتاب کا علم کیسا تھا ذرا دیکھیے. یہ کتاب کا علم اللہ نے کیسے نوازا تھا اور کیسی کرامتیں سیدنا مردان علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے ساتھی بھی. دیکھیے حکم ہوا محبوب نگر آئے تو ایک چیز بتاؤ کہ سائنس چاہے کتنا بھی ترقی کر لے زمین کے اندر کیا ہے یہ سائنس تو بتائے گی اور بھی ترقی سائنس کرے گی کہ زمین کے اندر کیا کیا چیز ہے. سونا ہے تو سونا سائنس ڈھونڈے گی. کیمیکل ہے تو کیمیکل سائنس دریافت کرے گی. مگر سائنس کے لیے ولایت چیلنج ہے کہ مرنے والا مردہ کافر ہے کہ مسلمان ہے یہ سائنس نہیں بتا سکتی. جب تک کہ رشتہ دار پہچان نہ لے اس کی شناخت نہیں ہو سکتی کہ یہ مرد مسلمان ہے کہ کافر ہے کہ عیسائی ہے کون ہے.
اور پھر سائنس کے لیے نظر ولایت ہمیشہ چیلنج رہی ہے کہ سائنس زمین کے اندر کے سارے معاملات کو تو ڈھونڈ کے نکال سکتی ہے، مگر سائنس خبر کے اندر ہونے والے عذاب کو نہیں بتا سکتی. سائنس خبر کے اندر لگی ہوئی جنت کی کھڑکی کو نہیں بتا سکتی. سائنس خبر کے اندر جنت کے پھولوں میں سوئے ہوئے مردے کو نہیں بتا سکتی. سائنس خبر کے اندر تڑپتے ہوئے مردے کو نہیں بتا سکتی. تو سائنس قیامت تک ولی کے نظر کے محتاج رہے گی، اس لیے کہ دکھنے والی چیز کو ظاہر کرنے والے کا نام سائنس ہے، اور اندیکھی کو بے نقاب کرنے والی نظر کا نام ولایت ہے. اندیکھی کو بے نقاب کرنے والی چیز کا نام ولایت ہے. تو یہ نظر ولایت سرکار مردان علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی کیسی تھی دیکھیے کہ آپ محبوب نگر تشریف لائے، چند دن ہوا، کسی سے بات نہیں، کچھ نہیں، خاموش ہیں. تو سب سے پہلا دورہ آپ کا پیرلا مرری کے علاقے میں ہوتا ہے، اور وہ پیرلا مرری ایک جنگل ہے. آج سے 130 سال پہلے پیرلا مرری ایک جنگل ہے، اور لوگ اسے جنگل ہی کہتے ہیں. آج وہ پیرلا مرری ہے، مگر حقیقی نام پیرلا مرری ہے. پیرلا مرری کے معنی کیا ہے؟ بزرگوں کا جھاڑ. بزرگوں کا جھاڑ، بڑ کے جھاڑ کو مرری کہتے ہیں، یعنی کہ بزرگوں کا بڑ کا جھاڑ. تو پیرلا مرری یہ بزرگوں کے جھاڑ کے نام سے یہ ایک زمانے تک جو ہے نا یہ علاقہ پکارا گیا. تب ذرا دیکھیے پیرلا مرری کے علاقے میں آپ گئے تو نظر ولایت ہمیشہ سائنس کے لیے چیلنج بن کے رہے گی میرے دوستو، کہ آج جو مزارات پیرلا مرری کے علاقے میں ہیں وہاں وہ مزارات نہیں تھے، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک زمانے میں ان کی تدفین ہو چکی تھی، اور حالات ایسے آ چکے تھے کہ مزارات کی شناخت ختم ہو چکی تھی. مگر پیرلا مرری کے ان دو بزرگوں کی شناخت اپنے نظر ولایت سے کرنے والی شخصیت کا نام سرکار مردان علی شاہ ہے. کہ آپ محبوب نگر کی زمین پر آتے ہیں، اور سب سے پہلے اہلیان محبوب نگر کو پیرلا مرری کے دو مقدس بزرگوں کی بارگاہوں کی شناخت کرواتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں احتیاط کرو، اس لیے کہ یہ وقت کے دو بڑے اولیاء اس مقام پہ آرام کر رہے ہیں. وقت کے دو بڑے اولیاء اس مقام پر آرام کر رہے ہیں. میرے دوستو، دنیا سرکار مردان علی شاہ کو آج تک نہیں سمجھی. ارے میرے دوستو آؤ، میں آج آئینہ بتاتا ہوں آپ کو، اور اس آئینے میں آپ اپنے آپ کو دیکھ لو کہ سرکار مردان علی شاہ کی وہ نظر ولایت، سرکار مردان علی شاہ کی وہ نظر ولایت میں آپ کو بتاؤں کہ کیسی ولایت کے آپ مالک تھے. تو ذرا دیکھو میرے دوستو، اللہ نے کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ. مفہوم دیکھیے کہ جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہوتا ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. ایک جگہ رہتا ہے، کئی جگہ وہ نظر بھی آ سکتا ہے، وہ نظر آتا ہے. یہ کتاب کے علم کا کمال ہے. اور اللہ نے سرکار مردان علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو بھی ایسا ہی کمال دیا تھا اس کی کتاب کا، ایسا ہی کمال اس کی کتاب کا دیا تھا. کہ کمال کیسا تھا دیکھیے، کمال کیسا تھا آپ کا. تو تاریخ بتاتی ہے میرے دوستو کہ سرکار مردان علی شاہ رحمت اللہ علیہ وقت کے اتنے بڑے بزرگ، اور آپ کا مجاہدہ ایسا کہ 80 سال کی عمر ہو گئی پھر بھی اللہ کی راہ میں بیٹھے ہوئے اور شادی نہیں کی. 80 سال کی عمر تک نفس کو مار کر رب کو یاد کرنے والی ذات کا نام مردان علی شاہ ہے. آج ہے کوئی ایسا بندہ جو صرف اور صرف خوف خدا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گم ہو کر 80 سال اپنے نفس کو مارے، اور نفس کو مارنے کے بعد اللہ ولایت کی ایسی مضبوط طاقت اسے دے دے کہ جامع مسجد محبوب نگر میں وہ نماز پڑھ رہا ہو، اور لوگ مکہ مدینہ حیدرآباد کی صفوں میں بھی ایسی شخصیت کو دیکھیں.
کوئی لا سکتا ہے ایسا ولی محبوب نگر کی سرزمین پر؟ ہرگز نہیں لا سکتا، اور ایسا ولی آ بھی نہیں سکتا آج کے دور پہ۔ حضرات محترم پھر دیکھیے کہ ہر ولی کو نوازش کا ایک مقام ہوتا ہے، نوازش کا ایک مقام ہوتا ہے، اور وہ مقام نوازش کیسی تھی ذرا دیکھیے کہ کوزگی کا علاقہ ہے، غالباً جہاں تک میرا خیال ہے اس علاقے کا نام شاہ جہاں پیٹ یا شاہ جہاں پور ہے، جو جی صدقان پیٹ، ہاں صدقان پیٹ اس علاقے کا نام ہے۔ اور سلسلے خادریہ کے سرکار پیران پیر کے پوترے کی وہاں بارگاہ ہے، سید یوسف خادری رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا، ان کی بارگاہ ہے۔ وہاں سے سرکار مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑا فیض ملا، اور وہاں سے آپ کو بہت نوازشیں ہوئی، اور وہ نوازشیں بیان بھی کرتے ہیں کہ آپ حسب معمول سیدنا یوسف خادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ حاضری دیتے ہیں تو طاقت ولایت کی حاضری دیتے ہیں، تو اچانک نوازش کا ٹائم آتا ہے تو سید یوسف خادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے خود بخود ایک سیب نکل جاتا ہے، سیب بارگاہ سے سیب نکلتا ہے، اور حکم ہوتا ہے مردان علی کھاؤ، تو آپ اس سیب کو کھا لیتے ہیں۔ اب جیسا ہی سیب کھا لیے تو آپ کی جسمانی کیفیت بدل گئی، اور آپ کو لرزہ شروع ہوا، جانا شروع ہوا، آپ کانپنے لگے۔ تو جب جانا آپ کو شروع ہوا تو حکم ہوتا ہے مزار کے اندر سے کہ مردان علی اب یہ بتاؤ کہ کوڑنگل میں کیا چل رہا ہے؟ بیٹھے ہوئے کوزگی میں ہیں اور حالات کوڑنگل کے پوچھ رہے ہیں، ذرا نظر اٹھاؤ اور کوڑنگل کی طرف دیکھو اور یہ بتاؤ کوڑنگل میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ تو کوزگی میں بیٹھے بیٹھے سرکار مردان علی شاہ نظر اٹھاتے ہیں تو کوڑنگل کی آبادیاں آپ کی نظروں کے سامنے نظر آتی ہیں، کوڑنگل کے گھر آپ کے نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں، کوڑنگل کے علاقے نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور آپ فوراً کہتے ہیں کہ لوگ ایک میدان میں کچھ کھیل کھیل رہے ہیں، ایک عجب کھیل ہے، کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار مردان علی شاہ کو نوازش تو ملی کوزگی کے سید یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ پہ، مگر اس سے بڑی نوازش سرکار مردان علی شاہ پہ یہ تھی کہ یاد رکھو میرے دوستو، شاہ صاحب گڈے کے اس علاقے میں اس چھوٹی سی گنبد کے اندر جو مرد خلندر سویا ہوا ہے وہ معمولی ولی نہیں ہے۔ جب کبھی بھی سرکار مردان علی شاہ کے مزار پر تم پھول ڈالو تو یہ سمجھ کے پھول مت ڈالنا کہ ہم محبوب نگر کے ولی کی بارگاہ پہ پھول ڈال رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کے پھول ڈالو کہ مردان علی شاہ کا علاقہ یہ صرف مٹی اور پتھروں سے بھرا ہوا نہیں ہے، بلکہ شاہ صاحب گڈے میں وہ مرد خلندہ رہتا ہے جس کے رگوں میں مولا علی کا خون ہے، جس کے سینے میں ماں فاطمہ کا دودھ ہے، جس کے بازوؤں میں طاقت حسین ہے، تو جس کے دل میں صبر حسین ہے۔ ارے یاد رکھو حضرات محترم، قسم خدا کی اگر کسی کا جی چاہے تنجتن کا فیض لینا ہے تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، سرکار مردان علی شاہ کے چوکھٹ کا وہ غلام بن جائے، ایک بوسے میں وہ پنجتن کا فیض اسے مل جائے گا، ایک بوسے میں سرکار پنجتن کا فیض اسے مل جائے گا۔ میرے دوستو ذرا دیکھیے حضرت مردان علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت، وقت ہوتا ہے جلدی، وقت میرا ختم ہوتا، کیا بات ہے نہیں معلوم، اب وہ ایسا بھی ہوتا جی اس بات سے کہ میرا ٹائم کب ہے معلوم، کانٹا نیچے اترتے ہوتا ہے، اوپر چڑھتے وقت نہیں ہے، وہ جلدی اتر جاتا بیچارہ۔ تب ذرا دیکھیے انشاءاللہ شب معراج میں بہت لمبی ملاقات ہونے والی ہے، شب معراج کی تقریر کوئی گھنٹہ آدھے گھنٹے میں ختم ہونے والی نہیں ہے، پورے طریقے سے کمر بن کے آئیے، اس لیے کہ جتنے چیزیں چھوڑ گئے تھے نا جمعہ میں، وہ تقی حمیری و رتن ہندی، یہ سارے معاملات شب معراج میں ختم ہونے والے ہیں۔ تب آخری بات
کہ سرکار مردان علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ایک اور عجیب کیفیت آپ دیکھیے. کیا عجیب کیفیت صاحب؟ 130 سال پہلے یہاں پہ کیا تھا سوچو ذرا. کچھ تھا؟ نہیں تھا. پورے شاہ صاحب گٹے کی اگر آپ سروے کریں گے تو غالباً یہ علاقہ ترقی کرتے شاید 30 سال سے ترقی پر ہے. مرلو کے جنگلات، ادھر کے علاقے، ادھر کے سارے، یہ 30 سال سے یہ علاقے ترقی پر ہے. اس سے پہلے تو کچھ مکانات تھے، بیچ میں جنگلی جھاڑیاں تھے، کھیت تھے، سارے تھے. تو ایسے جنگل میں تنہا آپ رہتے تھے. 80 سال کی عمر ہوئی، نکاح ہوا، اور اللہ نے ونپڑتی کی زمین کو یہ اعزاز بخشا کہ ونپڑتی کی زمین سرکار مردان علی شاہ کا سسرال کہلاتی ہے نا. مرید ہی کی بیٹی سے نکاح ہوا، حکم ہوا، حکم پہ شادی کی. 3 بار حکم ہوا، ٹالے، میں نکاح نہیں کروں گا. آخر میں وارننگ ملی. کہاں سے ملی؟ وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پیرلا مرری ایک ایسا علاقہ ہے جہاں صرف 2 اولیاء کے مزارات نہیں ہیں، بلکہ وہاں ولیوں کا دربار لگتا ہے اور وہاں فیصلوں پہ غور و خوض کیا جاتا ہے. اور اسی پیرلا مرری کے دربار میں، اسی اولیاء کی روحانی میٹنگ میں سرکار مردان علی شاہ کو سختی سے حکم ہوتا ہے کہ تمہیں نکاح کرنا ہے، اگر نکاح نہیں کرو گے تو ولایت چلے جائے گی. تو آپ نے صرف اور صرف ولایت کی بقا کے لیے، اور وارننگ دینے کا مقصد کیا تھا معلوم؟ کہ اللہ کو یہاں امام جعفر صادق کی اولاد کو پھیلانا تھا، امام جعفر صادق کی نسل کو پھیلانا تھا. نسل پھیلانے کے لیے وارننگ دیے، بولے اب نکاح کرو نہیں تو ولایت درخواست. آپ نکاح کریں. اب نکاح کرنے کے بعد دلہن کو کہاں لائے جی؟ 1 ٹاؤن کرنے لائے. جامع مسجد پرانی آبادی، پرانا محبوب نگر جامع مسجد، وہاں پہ لائے. کدھر لائے؟ یہی جنگل. اب ذرا دیکھیے کہ ہر ولی ایک نبی کے نقش قدم پہ ہوتا، ہر ولی ایک نبی کے باطن پہ ہوتا. تو جس سے شادی ہوئی نا وہ بھی معمولی نہیں تھے. بیگم جن سے شادی ہوئی وہ بیگم بھی معمولی نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیٹے اسماعیل کو اور ہاجرہ کو لے جاؤ مکے میں چھوڑ دو. تو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو لے لیے، مکے میں چھوڑ دیے. جب مکہ کیا تھا؟ درندوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. اللہ کا گھر بھی نہیں تھا، مٹ گیا تھا. درندوں، سانپوں، بچھوؤں، درندوں اور جنگل کے علاوہ کوئی چیز وہاں تھی نہیں. اللہ کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم ماں اور بیٹے کو چھوڑ دیے نکل رہے تھے. تو حضرت بی بی ہاجرہ دامن پکڑے نا، دامن پکڑے اور پکڑ کے پوچھے، حضرت ابراہیم کی بیگم دامن پکڑ کے پوچھے، یہ جنگل میں، یہ درندوں کے بیچ میں میرے کو، میرے بچے کو کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے؟ حضرت ابراہیم کیا بولے؟ اللہ کے. کیا بولے؟ اللہ کے. تو فوراً حضرت اسماعیل کی امی کیا بولے؟ ابراہیم آپ جائیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ایسے جنگل میں رہ جائیں گے. تو یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا. شادی ہوئی اور حضرت ہفتوں رات بیگم بچہ ہوا. بیگم پوچھے اتنے خطرناک جنگل میں، یہ شیروں اور سانپوں کے بیچ میں آپ کس کے بھروسے پہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو سرکار مردان علی شاہ کہتے ہیں اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے بھروسے پہ. تو اللہ نے سرکار مردان علی شاہ کی بیگم کو حضرت ابراہیم کی بیگم کے باطن پہ رکھا تھا، آپ کے نقش قدم پہ رکھا تھا. وہاں جواب جو ملا
حضرات محترم وقت بہت ہو چکا ہے. آج حضرت کے چراغاں ہیں, چراغوں کی محفل ہے, رات بھر محفل چلے گی. بس اتنی ذہن میں رکھیے کہ سرکار امام جعفر صادق کی اولاد یہاں آرام کر رہی ہے. اہل بیت کا یہ بہت بڑا دربار ہے سید محبوب نگر میں. مولا علی کے شہزادے کا یہ بہت بڑا دربار ہے محبوب نگر کے ضلع میں. اور یاد رکھیے سجادے صاحب ہیں یا ان کی اولاد ہیں کہ ان لوگوں کو معمولی چلتا پھرتا مت سمجھو. جب کبھی بھی سجادے صاحب سے آپ ملاقات کرو یا ان کی اولاد سے ملاقات کرو, دل میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار ہمیں امام جعفر صادق کی اولاد سے ملنے کا موقع دے رہا ہے. خدا حافظ.